پچھلی منزل میں تو ہوگا نہیں گا، اوپر والی منزل میں ہوگا۔ وہ ان کے رات خفیہ خفیہ اوپر چڑھ گیا، اوپر چڑھ گیا، ایک کمرہ ادھر ہے ایک کمرہ ادھر ہے۔ اب وہ درمیان میں سوچنے لگ گیا، کہنے لگا اس کمرے میں ہوگا یا اس میں ہوگا۔ اس نے نام لیا ابو رافع، تو ایک کمرے سے آواز آئی، کیا بات ہے؟ اس نے کہا ادھر ہی۔ وہ اندر چلا گیا، اندر جا کے تاریکی تھی، اس نے تلوار چلا دی۔ وہ گھبرا کے بولا کون ہے؟ اس نے آواز بدلی، کہنے کیا ہوا آقا سردار کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا تجھے معلوم نہیں مجھ پہ کوئی حملہ کر رہا ہے؟ اس نے پھر قریب اور چلا گیا اور قریب گیا، تیسری بار کہتا تجھے پتا نہیں کون ہے؟ پھر آواز بدل کہتا کون ہے؟ اس نے جب قریب گیا، اس کے قریب جا کے تلوار اس کے اوپر رکھ کر زور لگایا، اس کا دھڑ درمیان سے توڑ دیا۔ جب اس کڑک کی آواز آئی پھر وہاں سے اترا، آرام سے واپس آیا۔ چاندنی رات تھی، اسے خیال آیا کہ شاید یہ زمین ہے، ابھی ایک منزل باقی تھی۔ اس نے ایسے پاؤں رکھا، وہ پاؤں آ گیا فضا میں، وہ دڑم سے نیچے گرا، دڑم سے نیچے گرا، اس کی پنڈلی ٹوٹ گئی، لٹک گئی، ایسے پنڈلی ٹوٹ گئی۔ اب اس نے سر کی پگڑی لی اور اس کو زور سے باندھا، اور زور سے باندھ کے وہیں بیٹھ گیا۔ چابی اس کے پاس، اس نے دیکھا تھا گیٹ کیسے کھلتا ہے، لیکن ابھی نہیں۔ کہنے لگا جب تک میں اپنے کانوں سے نہیں سن لوں گا کہ یہ نبی کو اذیتیں دینے والا جہنم پہنچ گیا ہے، اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب وہیں بیٹھا رہا۔ اب وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کا نکارہ بج گیا، اعلان ہو گیا، بڑا افسوس ہے ہمارے سردار کو قتل کر گیا۔ اس نے اچانک دروازہ کھولا، باہر نکلا۔ باہر ساتھی انتظار کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، ساری خبر دی، سب کچھ یہ اللہ کے حکم سے ہی وہ کر رہا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں، جو بولتے ہیں وحی الہی ہوتی ہے۔ جب آپ کے پاس پہنچا، سارا منظر بیان کر دیا۔ وہ بد نصیب جو اپنی زبان درازی کیا کرتا تھا، اللہ کو اور اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں کوئی زبان درازی کرے۔ اسی وقت جب اس کا سنا، سرکار کا چہرہ مسکرایا، فرمایا پھر کیا ہوا؟ ساری تفصیل سنی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے سمجھا یہ زمین آ گئی، ابھی زمین تھی نہیں، ایک منزل باقی تھی، میں نے پاؤں رکھا تو نیچے گر گیا، یہ میری پنڈلی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ لٹک رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ میری خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جانے والے، میں محمد کسی نے پنڈلی آگے کر تو صحیح۔ اس نے پنڈلی آگے کی۔ اللہ کے نبی ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں چلا کہ ہاتھ پہلے پھرا ہے، یہ پنڈلی میری پہلے ٹھیک ہو گئی ہے۔ وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، آپ کی سخاوت میں دنیا و آخرت ہے، دنیا بھی دیتے ہیں آخرت بھی دیتے ہیں۔ کوئی دنیا لینے آئے آخرت دیتے ہیں، آخرت دینے آئے آخرت کے ساتھ دنیا بھی دیتے ہیں، وہاں کوئی محروم نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی تو اتنا کرم فرماتے ہیں، اتنا کرم فرماتے ہیں، کسی کو دنیا دی ہے تو اتنی دی ہے، آخرت دی ہے تو اتنی دی ہے، نہ دنیا گنی جاتی ہے نہ آخرت گنی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، ان کی والدہ آئی، عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے کہ جو آپ کی خدمت، میرا یہ بچہ ہے چھوٹا سا، قبول کر لے، اسے خدمت کے لیے قبول، چھوٹے سے خدمت کے لیے قبول۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ خادم رسول اللہ کے نام سے مشہور ہیں، خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک دن ماں ہی خدمت کر دے، یا رسول اللہ اس میرے بیٹے کو دعائی دیجیے، کوئی دعائی دے دیجیے میرے بیٹے کو۔ فرمایا اچھا، اللہ اس کی مال میں، اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ کہنے لگے باقیوں کے باغ تھے، سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے، انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات. فرمایا وہ کہنے لگے اور کسی کا باغ ہے وہ ایک مرتبہ پھل دیتا ہے سال میں انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے. کہتے میری اولاد میں کتنی برکت ہوئی, سن کر حیران ہو جائیں گے آپ. کہتے میری اولاد میں کتنی برکت ہوئی, اتنی برکت ہوئی کہ آخری دنوں میں تھے. کہتے میں اپنی اولاد میں, یہ لفظ تھے, اس کی عمر میں بھی برکت دے, اولاد میں بھی برکت دے. عمر کا لفظ میں بھول گیا پہلے, عمر میں بھی برکت دے, اولاد میں بھی برکت دے. کہنے لگے میری عمر اتنی بڑی ہو گئی اور میری اولاد اتنی زیادہ ہو گئی کہ میں اب تک اپنی اولاد, پوتے پوتی, نواسے نواسی, ان کی آگے اولاد میں سے 100 سے زیادہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں. 100 سے زیادہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا, بھی زندہ پتہ نہیں کتنے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. یہ زبان اقدس سے جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے, کیونکہ جنہوں نے اپنا سب کچھ ہی اللہ پہ قربان کر دیا, رب جب دینے پہ آتا ہے کہتا محبوب اب ساری خدائی تیرے لیے ہے, زبان سے جو تو بولتا چلا جائے گا رب تعالیٰ کی تقدیر وہی فیصلہ کرتی چلی جائے. وہ مشہور تذکرہ ہے نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ میں تھے, جہاد ہو رہا ہے. ہم بھی تو ذرا دعویٰ کرتے ہیں نا محبت کا, ان صحابہ کی محبت کا اندازہ لگائیے. مشہور تذکرہ ہے, کسی دشمن نے تیر چلایا, سرکار ادھر دیکھ رہے تھے, تیر ادھر سے آ رہا تھا. ایک صحابی نے دیکھ لیا تیر اس چلا دیا ہے, ایک لمحہ کا کام ہے, تیر پہنچا ہی پہنچا. وہ سرکار کو ایسے ہاتھ کر کے آگے بھی کر سکتے تھے, تیر گزر جاتا. یہ سرکار کو سینے سے لے کے پیچھے کر لیتے, تب بھی تیر گزر جاتا. اپنی ڈال تھی ہاتھ میں, ڈال آگے کر دیتے, تب بھی تیر اس پہ لگ جاتا. لیکن ان کے ایمان نے یہ گوارا نہ کیا. کہنے کہ تیر نبی کے چہرے کی طرف آ رہا ہے, اپنا چہرہ ہی قربان کر دو. کہیں کوئی حادثہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے, ہر ایمان والے کو محفوظ رکھے. اگر حادثہ کہیں خدا نہ خواستہ ہو جائے تو ایمان والے, ہاں ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ اس کے ہاتھ یا بازو یا جس پر بھی کوئی چوٹ آتی ہے تو آئے بے شک, لیکن چہرے پہ نہ آئے. چہرے کو ہر ایک کہتا ہے یہ محفوظ رہے. یہ تو انسان کے حسن کا یہ ایک نمونہ ہے چہرہ, اس پہ تو کوئی داغ نہیں, لیکن اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا چہرہ ہی قربان کر دیا. اب تیر آیا, تیر آتے ہی سرکار کی بجائے اس کے چہرے پہ لگا, اور لگا یہاں, ایسے لگنا تھا یہ تیر اندر چلا گیا اور یہ آنکھ سے تھی یہ باہر آ گئی. اب جب آنکھ باہر آ گئی, وہ تیر اس نے کھینچا باہر پھینک دیا. اب وہ آنکھ لٹک رہی ہے, جنگ ہے, جہاد ہے. ایک مسلمان ہے, کہنے لگا یار تجھے آنکھ لٹک رہی, بڑی تکلیف ہے, تو یہ خون بھی بہہ رہا ہے, اور تو یہاں میرے پاس کوئی کینچی چھری نہیں ہے, تلوار ہی ہے, اور تلوار سے آرام سے کاٹ دیتا ہوں, یہ لٹکتا ہوا تکلیف دیتا ہے. اس کا لفظ نہیں کہتا کیوں, جس کی خاطر میں نے قربان کیا بھی موجود ہے, جس کی خاطر میں نے اپنی آنکھ قربان کی ہے, چہرہ فدا کیا ہے, وہ موجود ہے. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْزِي لِإِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاؤُ. حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں میں, میرا ابا, ہماری عزت و آبرو, ہمارا سب کچھ سرکار کی عزت کے سامنے ڈھال ہیں, قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. کوئی آئے تو صحیح, پہلے ہم سے گزر کے آگے جائے گا, پھر کسی اور جگہ جائے گا. بہرحال نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے, عرض کی یا رسول اللہ, یا نبی اللہ. آنکھ چلی گئی. وہی جملہ, آنکھ چاہتے ہو جنت چاہتے ہو, بولو آنکھ چاہتے ہو جنت چاہتے ہو. اب انہیں تو معلوم تھا کہ جنت نبی کے جوڑوں کے صدقے مل ہی جائے گی. اگر نبی کے صحابہ کو جنت نہیں تو اور کس کو جنت ملے گی؟ جنت تو سرکار کی غلامی کے صدقے مل ہی جائے گی. یا رسول اللہ آج آنکھ دے دیجیے. کیوں؟ اس لیے ان کا خیال تھا
آنکھ لوں گا تو دنیا کو بتاؤں گا ہمارا نبی آنکھیں بھی عطا فرماتا ہے. اللہ کی مہربانی سے، رب کی توفیق سے ہے، سبھی اسی کی قدرت، اللہ کی قدرت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس کی آنکھ کو پکڑا. وہ لٹک رہی تھی آنکھ، جس کے اندر کا حصہ کہتے لٹک رہا، اس کو پکڑا، پکڑ کے یہ لعاب لگایا، لعاب اس آنکھ پہ لگایا. اب یہاں کتنے ہی ڈاکٹر بچے ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ تعلیم عام ہے، کتنے بچے کالجوں میڈیکل کالجوں پڑھے ہوں گے. پوچھئے ذرا لعاب میں شفا ہے یا بیماری ہے؟ بیماری ہے. لعاب میں کہیں یہ جراثیم ہیں، یہ زخم کو خراب کرتے ہیں. لعاب یہ تھوک جسم کو خراب کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں پہلے ہاتھ کو وہ کوئی چیز لگا کے اسے صاف کر لو، پھر کہیں ایسا نہ ہو کوئی جراثیم آئے. یہ ہمارے اور تمہارے لعاب میں فرق ہوتا ہے، لیکن جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے اس کا لعاب تو نور علی نور ہے، وہ تو شفا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکڑا، ہاتھ میں آنکھ کو پکڑا، نکلی ہوئی آنکھ کو پکڑا، پکڑ کے اپنا لعاب لگایا. ہم تو یہاں کوئی دوائی دارو لگائیں گے نا، کوئی لوشن لگائیں گے، وہ لعاب لگایا. لعاب لگا کے اس کو وہیں رکھا جہاں اس کی جگہ ہے، رکھ کر اوپر ہاتھ رکھا، دعا مانگی. دعا کے لفظ سنیے، اور سرکار کی اپنے غلاموں سے محبت پر بھی قربان جائیے. غلام تو محبت کرتے ہی ہیں نا، مزہ تو تب ہے کہ آقا بھی محبت کرے. سرکار کس درجے سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا، عرض کی اللہ سے، اللہم کے قطادہ کما وقا وجہ نبی کا بے وجہ ہی. اے اللہ میرے قطادہ کو آج ایسے بچا لے جیسے اس نے اپنے چہرے سے تیرے نبی کا چہرہ بچایا ہے. اپنا چہرہ قربان کر کے تیرے نبی کا چہرہ بچایا ہے، اس طرح بچا لے. ابھی دعا ختم کی، سرکار نے ہاتھ اٹھایا تو دیکھنے والے کہتے ہیں پہچانی نہیں جاتی تھی پہلی آنکھ کون سی ہے اور مصطفیٰ کی دی ہوئی آنکھ کون سی، ایک جیسی کوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی آنکھ اور پہلی آنکھ پہچانی، ایک جیسی آنکھ، حسن اس پہ اپنا اب وہ حسن عجب رنگ سے آ گیا، دونوں آنکھیں صحیح سلامت ہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. کہنے لگے ہاں ایک فرق تھا، وَلَا تَرْمَدُ إِذَا رَمِدَتْ أُخْرَى. انسان ہے نا، آنکھوں کی تکلیف ہو جاتی ہے، ساری زندگی دوسری آنکھ کو تو تکلیف ہوتی رہی، اشوب چشم ہوتا رہا، لیکن جس آنکھ پہ نبی کا لعاب لگے ساری زندگی اسے تکلیف نہیں ہوئی ہے، اسے ساری زندگی تکلیف نہیں ہوئی ہے. پھر فرمانے لگے میری 80 سال عمر ہو گئی. وہ صحابی حضرت قتادہ کی 80 سال عمر ہو گئی. کہنے لگے 80 سال عمر ہو گئی، یہ آنکھ تو جواب دے گئی تقریباً، لیکن جس آنکھ کو اللہ کے نبی نے لعاب لگایا تھا میں 80 سال کی عمر میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیتا تھا. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا. یہ دنیا و آخرت تو آپ کی سخاوت کے کرشمے ہیں. دنیا مانگے اسے دنیا دیتے ہیں، آخرت مانگے اسے آخرت دیتے ہیں. کسی کے لیے دعا مانگتے دعا نسلوں تک کام کر جاتی ہے، اتنا دعا اثر کرتی ہے کہ کسی اور کی دعا کیا اثر کرے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالہانہ عشق و مستی عطا فرمائے.